ہر طرح کی تعلیم کبریائی اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا خالق و مالک، مدبر و منتظم ہے۔ اور درود و سلام و آئے ہوئے تمام انبیاء کرام پر، خصوصیت کے ساتھ آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو تمام جہانوں کے لیے رحمت، ہدایت اور بشیر و نذیر بنا کر بھیجے گئے۔ محترم سامعین، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور اس تعلق سے بہت ساری باتوں کی وضاحت ہوتی رہتی ہے، لہذا اسی مناسبت سے کچھ اور باتیں بھی آپ کے سامنے رکھی جائیں گی انشاءاللہ۔ جیسا کہ میں نے یہ موضوع انتخاب کیا ہے، بیمار معاشرہ اور اس کا علاج۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کے اندر بیان فرما رہا ہے، کہہ رہا ہے اِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آیَاتُنَا قَالَ أَسَاطِیرُ الْأَوَّلِینَ، جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو اگلوں کے افسانے ہیں۔ یعنی جب کتاب و سنت کے منکر، اسلام کے منکر، اسلام کے دشمن، یا وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے، ان کے سامنے جب اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم بھیجا ہے، جو باتیں بتائی ہیں، جب اس کو بیان کیا جاتا ہے تو یہ اس بات کا انکار اس طور پر کر دیتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ یہ پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر اس طرح کی بہت ساری باتوں کا ذکر کیا ہے، اور سیرت کی کتابوں میں بھی موجود ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام آئے، ان تمام انبیاء کرام کے تعلق سے قرآن کے اندر یہ بات اللہ نے بیان کیا ہے کہ قوم والوں نے جو نافرمان تھے، وہ ان انبیاء کرام کو مختلف طرح کے الزامات لگائے، مختلف طرح کی باتیں کہیں، اور مختلف طرح کی باتیں کہہ کر ان کا انکار کیا۔ مثلا قرآن بیان کر رہا ہے کہ جب ان کے سامنے ہمارا نبی اور رسول آدم علیہ السلام کی صورت میں، نوح علیہ السلام کی صورت میں، مختلف انبیاء کرام کے تعلق سے اللہ بیان کر رہا ہے کہ جب آئے اور ان کو اللہ کی عبادت کی دعوت دی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس بات کی وضاحت کیا ہے کہ ہم نے تمام امت کے اندر ایک رسول بھیجا۔ اس رسول کا مقصد کیا تھا؟ اس رسول کا سب سے پہلا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلائے، اور لوگ جو طاغوت کی بندگی میں پھنسے ہوئے ہیں، طاغوت کی عبادت کر رہے ہیں، طاغوت کو اپنا خدا سمجھ بیٹھے ہیں، طاغوت کو اپنے قسمت کے تعلق سے سب کچھ مان بیٹھے ہیں، کارساز مان بیٹھے ہیں، ان کی عبادت سے یہ بالکلیہ انکار کر دیں، اللہ کی عبادت کی طرف ہے۔ اسی طرح انبیاء کرام کے آنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی بیان کیا ہے، یعنی یہ پہلی سب سے اہم اور سب سے زیادہ یعنی ضروری امر یہی تھا کہ لوگ اللہ کی وحدانیت کو پہچانیں، اور اللہ کی وحدانیت کو پہچاننے کے بعد، اللہ کی عبادت کو پہچاننے کے بعد اس چیز کو اپنے اندر یعنی پیدا کریں، اس چیز کو اپنے اندر بیٹھائیں،
اس چیز کو اپنے دل اور دماغ سے قبول کر لیں، اس کے لیے ضروری تھا کہ ان کا تزکیہ کیا جائے۔ تزکیہ کا مطلب صفائی اور ستھرائی کی جائے۔ تو انبیاء کا دوسرا مقصد یہ بھی ہوا جس کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے کہ یزکیہم، وہ تمہیں پاک کرتا ہے۔ کس طرح کی پاکی؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور یہ بھی بیان کیا ہے کہ وہ کن چیز کے ذریعے پاک کرتے ہیں؟ تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں جس کے ذریعے سے تم اپنے آپ کو پاکیزہ بنا سکو اللہ کے بارگاہ میں۔ تو انبیاء کرام جو آئے تو قوم والوں نے کبھی ان کو ساحر کہا کہ یہ جادوگر ہے، کبھی کہا کہ یہ سرداری چاہتا ہے۔ یہ صرف ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے نہیں، بلکہ اللہ نے قرآن میں تقریباً تمام انبیاء کرام کے تعلق سے یہ بات بیان کیا ہے۔ نوح علیہ السلام کے تعلق سے بھی اللہ نے قرآن میں یہ بات بیان کیا کہ ان کے قوم والوں نے یہ کہا کہ نوح، تم یہ چاہتے ہو کہ ہم پر فضیلت لے جاؤ اور تمہیں حکومت مل جائے، سرداری مل جائے، تو یہ بات ہے تو کہو، ہم لوگ تمہیں دے دیتے ہیں۔ یہ سب مت کہو کہ یہ خدا نہیں ہے، یہ معبود نہیں ہے، ان کی عبادت مت کرو، یہ سب بات مت کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی پیشکش رکھی گئی تھی کہ اگر آپ عرب کی سرداری چاہتے ہیں، عرب کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر سب سے حسین عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں، سرداری چاہتے ہیں، مال و دولت چاہتے ہیں، تو آپ کہیے ہم آپ کو دے دیں، مگر ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے بھی یہی بات رکھی گئی، ہود علیہ السلام کے سامنے بھی یہی بات رکھی گئی، صالح علیہ السلام کے سامنے بھی یہی بات رکھی گئی، اور کہا گیا کہ آپ یہ سب مانگیے، ہم لوگ آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، مگر ہمارے معبودوں کو برا بھلا مت کہیں۔ مگر یہ بات جب نہیں سمجھ میں آئی اور قوم کے کچھ لوگ حق پرستی کو قبول کرنے لگے، تو اس حق پرستی کی دعوت کو کیسے روکا جائے، کیسے لوگوں کے درمیان پھیلنے سے روکا جائے، تو مختلف طرح کے حربے اپنا انجام دیں۔ جیسے کہ آپ سیرت کی کتاب کا مطالعہ کریں گے تو قرآن اس بات کو بیان کرتا ہے اور سیرت کی کتاب بھی بیان کرتی ہے۔ قرآن سورہ انعام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو باطل پرست ہیں یہ آپ کی دعوت کو سنتے نہیں ہیں، آپ جو بات کہتے ہیں اسے یہ سمجھتے نہیں ہیں، بلکہ یہ آپ کو منہ چڑھاتے ہیں، مختلف طرح کے نام دیتے ہیں، القاب دیتے ہیں تاکہ آپ کو تکلیف پہنچے، مگر آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو آپ چھوٹا نہ کریں، اپنے دل پر ان چیزوں کو نہ لیں۔ شیطان کا یہ کام ہی ہے کہ وہ حق پرستوں کے خلاف اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ تو کہنے کا یہ کیا مطلب کہ ان کو جادوگر کہا گیا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا ہی معاملہ ہوا، تو جب فرعون اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، اس کے سامنے جب بات رکھی گئی اور اللہ کی وحدانیت کی بات سامنے آئی تو اس نے کیا کہا موسیٰ علیہ السلام کو؟ یہ بھی ایک نصیحت کی گئی، ایک نصیحت کی گئی اہل عرب کو کہ اہل عرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو پورے طرح سے قبول کر لیں، مگر انہیں یہ بات نہیں سمجھ میں آئی۔ آج کے بہت سارے لوگوں کو بھی یہ بات نہیں سمجھ میں آتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو اللہ نے کیوں ذکر کیا؟ اس لیے ذکر کیا کہ اس میں غور کرو، دیکھو کہ فرعون نے اپنے آپ کو رب کہا، اللہ کہا، انا ربکم الاعلی، میں تم لوگوں کا اعلیٰ رب ہوں۔ جب اس کی بادشاہت پر حرف گیری کی گئی وقت کے نبی اور رسول کی طرف سے، تو اس نے ان کو کیا کہا؟ اس نے انہیں کیا کہا؟ کہا کہ موسیٰ جو کہتا ہے
اس کی باتیں نہ سنو۔ قرآن نے مختلف جگہ اس بات کو بیان کیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ موسیٰ کی باتیں نہ سنو، اُبَدِّلُ دِینَکُمْ، وہ تم کو تمہارے باپ دادا کے دین سے ہٹا دے گا۔ کیا کہا اس نے؟ موسیٰ کی باتیں نہ سنو، وہ تم کو تمہارے باپ دادا کے دین سے پھیر دے گا۔ ہمارے معاشرے میں بھی یہ بات چلتی ہے، عام طور سے کہا جاتا ہے، تو یہ وہی بات ہے جو فرعون نے کہا تھا اپنے ماننے والوں سے موسیٰ کے خلاف۔ کیا کہا تھا؟ کہ اس کی باتیں نہ سنو، اس کے پاس نہ بیٹھو۔ قرآن نے اس لفظ کو ذکر کیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمہارے باپ دادا کے دین کو تبدیل کر دے گا۔ اسی طرح اس نے یہ بھی اعلان کر رکھا تھا کہ جو اس کی بات کو مانے گا اسے سزا دی جائے گی، اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اسی طرح اس نے یہ بات بھی اپنے لوگوں سے کہا کہ موسیٰ کی باتیں نہ سنو، کیونکہ موسیٰ جو معجزات دکھلاتا ہے، موسیٰ جو باتیں کہتا ہے، وہ در حقیقت معجزات نہیں ہے، وہ جادوگری ہے۔ کیا ہے؟ جادوگری ہے۔ اس کے پاس جادو کا علم ہے اور وہ جادو کے زور سے کیا کرتا ہے؟ تمہیں گمراہ کرتا ہے۔ اس لیے تم اس کی باتیں نہ سنو۔ آپ کو معلوم ہے مختصر طور پر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک آدمی کا خون ہو گیا اور وہ پھر بھاگ گئے مدین کی طرف فرعون کے ڈر سے۔ پھر جب وہ ادھر سے ان کو نبوت مل گئی، رسالت مل گئی، اللہ نے ان کو موسیٰ کو نبی اور رسول بنا کر جب فرعون کے پاس بھیجا تو ساتھ ہی ان کے لیے ان کے بھائی کو بھی ساتھ کر دیا، ہارون علیہ السلام کو، اور یہ دونوں فرعون کے پاس جا کر یہ بتائے کہ اے فرعون، تم بہت زیادہ سرکشی کر لیے ہو اللہ کے بندوں پر، اب تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کو قبول کر لو، اس کی عبادت کرو اور سرکشی سے دور ہو جاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جو باتیں پھیلائی تھی، یعنی جو تبلیغ کی تھی، اس کو اس نے کیا کہا کہ یہ موسیٰ جو لے کر آیا ہے یہ جادوگری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ شورى کے اندر اس بات کا بیان کیا ہے، کہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو وہ دین دے کر بھیجا گیا ہے جس دین کو ہم نے آپ سے پہلے نوح علیہ السلام کو دیا، ابراہیم علیہ السلام کو دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو دیا، موسیٰ علیہ السلام کو دیا۔ 4 نبیوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے، کہا ہے کہ ان 4 نبیوں کو، رسولوں کو جو دین دیا گیا، جو جس دین پر ان کو چلنے کا حکم دیا گیا اور تبلیغ کا حکم دیا گیا، وہی دین آپ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا گیا۔ تو یہ 5 اولو العزم من الرسل ہیں جن کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے قرآن سورہ شورى میں، اور کہا کہ ان کو وہی دین دیا گیا ہے، ان 5 کے دین میں کوئی تفاوت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ الانبیاء اخوہ و دینہم واحد، انبیاء تمام کے تمام بھائی ہیں اور ان کا دین ایک ہے۔ تو دین اللہ نے یہ بیان کر دیا کہ سب کا دین ایک تھا، ان کی شریعتیں وقت کے حساب سے مختلف رہی مگر دین ایک تھا۔ دین میں یہی ہے اللہ کی عبادت۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے خلاف اس نے یہ مشہور کیا کہ یہ جادوگر ہے، اور اس نے دنیا کے تمام جادوگروں کو، جو اس وقت کے بڑے بڑے جادوگر تھے، تمام جادوگروں کو جمع کیا، موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو نیچا کرنے کے لیے، آپ کی رسالت کو غلط ثابت کرنے کے لیے دنیا کے تمام جادوگروں کو جمع کیا۔ تمام جادوگروں نے اپنے جادوگری کے فن کا مظاہرہ کیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی بقول اس کے اپنے جادوگری کا مظاہرہ کیا، مگر جادوگروں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ کیا سمجھ میں آ گئی؟ قرآن کہتا ہے کہ جادوگروں کو یہ بات دنیا کے
मुख्तलिफ गोशे से आए हुए तमाम जादूगरों को ये बात समझ में आ गई कि मूसा के पास जो है अलैहिस्सलाम के पास वो जादू नहीं है। वो क्या है? जादू नहीं है। और उन तमाम जादूगरों ने मूसा अलैहिस्सलाम की दावत को कबूल कर लिया। अल्लाह ने ये वाक़या जिक्र करके ये बताया कि तुम जो कुरान को जादू कहते हो, वमा हुवा बिकौल शायर वमा हुवा बिकौल साहिर, जो तुम कुरान को कह रहे हो कि ये जादूगर का कलाम है, ये शायरों का कलाम है, वमा हुवा बिकौल काहिन, ये काहिन का कलाम है, यानी एक काहिन जो कहानत करता है, गैब की बातें बताने का दावा करता है, उसका कलाम है, वही मोहम्मद सुना रहा है, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। तो तुम्हें मालूम होनी चाहिए कि इस दौर के जादूगर और उस दौर के तमाम दुनिया के जादूगरों ने इस बात का इकरार किया है कि अंबिया के पास जो चीजें हैं वो जादू में से नहीं है। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो इन पूछो अहले किताब से, जो अहले किताब तुम्हारी नबूवत को निशाना बना रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मोहम्मद के पास जादूगरी है। पूछो इन अहले किताब से कि इन्हीं के दरमियान मूसा अलैहिस्सलाम भेजे गए और उनका मुकाबला दुनिया के तमाम जादूगरों से हुआ। तमाम जादूगरों ने क्यों तौहीद को कबूल कर लिया? क्यों इस बात का इकरार किया कि मूसा अलैहिस्सलाम के पास जो है वो जादू नहीं है? क्यों इस बात का इकरार किया? उन्हें तो ये कहना चाहिए था कि ये जादू है। और ये वाकया भी अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया कि जब उन लोगों ने इस बात का इनकार कर दिया, अल्लाह की वहदानियत को कबूल किया, तो फिरौन ने उन्हें सजा सुनाई। कहा कि इन्हें खजूर के दरख्त पर सूली दी जाएगी, उल्टा हाथ पांव काट कर, यानी दायां और बायां हाथ पांव काटा जाएगा और इन्हें सूली दी जाएगी। इस बात को जब उन लोगों ने सुना, तमाम जादूगरों ने, तो उन्होंने क्या कहा मालूम है? क्या कहा? कहा क्या है फिरौन, तुम्हारी सजा से हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि हम लोगों को हकीकत मिल गई है कि असली सजा का मुस्तहिक कौन है और किसका सजा जो है हम लोगों के लिए नुकसानदेह है। यानी कौन ऐसी हस्ती है जो अगर हमें सजा दे तो हम बर्बाद हो जाएंगे, और कौन ऐसी हस्ती है कि जो हमें सजा दे तो उसके सजा से हमारी बर्बादी नहीं बल्कि और तरक्की होगी। ये बात हम लोगों के समझ में आ गई। इसलिए हम लोग तुम्हारे सजा से डरने वाले नहीं हैं, हम लोग उसके सजा से डरते हैं जिसने पूरी कायनात को बनाया, जो मूसा का, हारून का और हम तमाम का और तुम्हारा भी रब है। तो ये बात उन्होंने अलग ऐलान किया। तो कहने का मतलब है कि अल्लाह ताला ने यही कहा कि इज़ा तुतला अलैहि आयातुना क़ाला असातीरुल अव्वलीन, कि जब इन पर हमारी आयतें पढ़ के सुनाई जाती है, हमारे बाप को बयान किया जाता है, हमारे हुक्म इनके सामने पेश किए जाते हैं, तो ये क्या कहते हैं? अगले लोगों की कहानियां हैं, ये अगले लोगों की कहानियां हैं। क्यों कहते हैं? अल्लाह ने इसको बयान किया कि देखो, अंबिया को शायर, शाहिर, सीरत की किताब आप पढ़ेंगे तो उसमें है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत जब बहुत जोर तरक्की पर आ गई तो इन लोगों ने देखा कि मोहम्मद की दावत दिन ब दिन बढ़ते ही जा रही है, इसको रोकना चाहिए। रोकने के लिए उन्होंने तमाम तर हरबे अपनाए। सीरत की किताब पढ़िए, उनके बड़े बड़े लोगों का मीटिंग बैठा, आला आला दमाग वालों का मीटिंग बैठा, किस बात पर? कि मोहम्मद की दावत को रोका जाए। मगर ये तो अल्लाह की तरफ से थी, ये कैसे रोका जा सकता है? तो उन्होंने कहा कि इस साल अरब में हज का मौसम है और हज के लिए दूर दराज से बहुत सारे जगहों से लोग आएंगे। जाहिर है कि मोहम्मद का चर्चा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत दूर तक फैल गया है, तो वो लोग आएंगे और अगर मक्के में किसी को ये बात करते सुन लिए तो फिर उनको रोकना मुश्किल है, वो लोग उससे मिलने की भी कोशिश करेंगे। तो क्या कहा जाए? तो अच्छा, ये बात मशहूर कर दिया जाए कि वो जादूगर है।
وہاں کے جتنے بھی جادوگر تھے، شاعر تھے، کاہن تھے، رئیس تھے، لیڈران تھے، سارے جمع تھے۔ تو جب یہ بات کہی گئی تو اس میں جو سب سے بڑا جادوگر تھا اس نے کہا کہ یہ بات تو صحیح ہے کہ کہہ دیا جائے گا جادوگر ہے، مگر یہ کہ اس کی باتیں جادوگروں جیسی نہیں ہیں، پھر کیسے کیا جائے گا؟ اور جو لوگ آتے ہیں وہ لوگ بھی جانتے ہیں کہ جادوگر کیسے بات کرتے ہیں۔ جب محمد کی باتیں وہ لوگ سنیں گے تو وہ لوگ تو سمجھ جائیں گے کہ یہ جادوگری ہے نہیں، تو شاعروں کہا دیا جائے گا شاعروں کا کلام ہے۔ تو شاعروں میں بڑے بڑے شعرا کہے کہ ہاں بات تو صحیح ہے لیکن اس کا کلام شاعروں جیسا بھی نہیں ہے۔ اگر کہا جائے کہ شاعروں کا کلام ہے تو پھر ہم ہی لوگوں کی بے عزتی ہوگی، کیونکہ اہل عرب شعراء کرام اور شعر و شاعری میں مہارت رکھتا ہے، اور دنیا کے بڑے بڑے شاعر یہاں آتے ہیں وہ کہیں گے کہ کیسے ممکن ہے، اور اس کا کلام اس طرح ہے نہیں۔ اچھا کہا جائے گا کہ وہ پاگل ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے، پھر کہا لو کہ نہیں اس طرح بھی اس کی باتیں نہیں ہیں۔ تمام تر حربے اپنائے گئے مگر کوئی بھی حربہ کارگر نہیں ہوا، اور اس دور کا جو حج پر آنے والے لوگ تھے اس میں ایک سب سے بڑا جادوگر اور طبیب آیا، اور اس نے جب آپ کی بات سنی تو اس نے آ کر ان لوگوں سے کہا کہ اس سے اختلاف نہ کرو، ممکن ہے کہ اس کی باتیں مان لو، کیونکہ نہ تو وہ جادوگری ہے، نہ شاعری ہے، نہ دیوانگی ہے، نہ کسی اور طرح کی چیز ہے، وہ میرے نظر میں خدا کا ہی کلام ہے جو وہ سناتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب کہ یہ لوگ کہتے تھے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی روک دیا کرتے تھے قرآن پڑھنے سے، اپنے حمایتیوں کو بھی قرآن سننے سے روک دیتے تھے، اور خود چپے چوری جا کر قرآن سنتے۔ تو اس طرح سے ماحول بنا ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے لوگوں کا نقشہ یعنی پوری قوم کا نقشہ کھینچا ہے، جتنے امت کے اندر رسول بھیجا تمام امتوں کا نقشہ کھینچا۔ کبھی ان لوگوں نے انبیاء کی دعوت کو ٹھکرانے کے لیے کیا کہا، یہ تو ہماری ہی طرح کا انسان ہے، یہ تو ہماری ہی طرح کا انسان ہے۔ اللہ نے اس کا بھی جواب دیا، کہا کہ کہہ دیجئے کہ بلا شبہ میں تم لوگوں کے ہی طرح انسان ہوں، تم لوگوں کے طرح انسان نہیں بلکہ تم ہی میں سے ہو، تم لوگ ہمیں جانتے ہو کہ ہم کس کے بیٹے ہیں، ہمارا باپ کون ہے، ہماری ماں کون ہے۔ تمام انبیاء کرام نے اس بات کا جواب دیا ہے۔ پھر ان لوگوں نے انبیاء کی نبوت اور رسالت کا انکار کرنے کے لیے کیا کہا کہ یہ تو ایسا ہے کہ بازاروں میں چلتا ہے، پھرتا ہے، کھانا کھاتا ہے، اس کے بیوی بچے بھی ہیں، انبیاء کچھ الگ ہونا چاہیے۔ اللہ نے اس کا بھی جواب دیا سورہ فرقان کے اندر، کہا کہ تم جو کہہ رہے ہو تم خود اپنے انبیاء کے بارے میں ذرا غور کرو کہ کیا وہ کھانا نہیں کھاتے تھے، کیا وہ بازاروں میں چلنے پھرنے والے نہیں تھے، کیا ان کی بیوی بچے نہیں تھے؟ غور کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارے نقشے کیوں کھینچے قرآن میں، ان ساری باتوں کو اللہ نے کیوں بتایا، اس بات کو اللہ نے یہاں قرآن میں بیان کیا۔ کہا کہ ان لوگوں نے اس کو قصہ کہانی اس لیے کہا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں میں زنگ تھا، بیماری تھی، بیماری، اسلام دشمنی، انبیاء کرام کی نبوت اور رسالت کے انکار کا مرض جس میں وہ جوجھ رہے تھے، جس سے وہ بیمار ہو گئے تھے، اور پورا معاشرہ بیماری میں مبتلا تھا۔ ان کے دلوں پر جنگ چڑھ گیا تھا نافرمانی کا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اسی لیے رب کائنات نے یہ دعا بھی سکھلائی، کہا کہ یہ دعا کرو کہ اللہ ہدایت کے بعد پھر سے ہمارے دلوں پر جنگ نہ چڑھ جائے۔ اچھا، ہدایت کے بعد دلوں پر جنگ چڑھ جانے کا کیا مطلب ہے وہ بھی میں واضح کروں۔ اور یہ اللہ نے جو کہا کہ ان کے دلوں پر جنگ چڑھ گیا، یعنی ان کی گناہیں اس کثرت سے ہیں اور اس گناہوں میں ان کو یہ لذت مل رہی ہے کہ یہ حقانیت کی طرف، حق کو قبول کرنے کی طرف نہیں آنا چاہتے، اس لیے یہ مختلف
शुबहात, मुख्तलिफ बातें बनाकर अंबिया कराम की दावत का इनकार करते हैं। और ये अल्लाह ने इस मिसाल को बयान करने के बाद ये बात भी बयान कर दी कि देखो तुम्हारे दरमियान ऐसे लोग हैं, जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने फरमान में इस बात की वजाहत की कि गुमराही जब फैलेगा तो तुम्हारे दरमियान गुमराह अइम्मा पैदा होंगे। गुमराह अइम्मा यानी कहलाने को तो इमाम कहलाएंगे, मौलवी साहब कहलाएंगे, मौलाना कहलाएंगे, अल्लामा कहलाएंगे, मगर वो गुमराह होंगे। क्यों गुमराह होंगे? इसलिए कि उनके दिलों में हक के खिलाफ बुग़्ज़ व इनाद होगा। ऐसे ही इनाद होगा जैसे अहले किताब का था। अहले किताब का मसला ये था कि उनके दरमियान बेशुमार अंबिया कराम आए, मगर उन्होंने उनकी दावत को कबूल नहीं किया। उनको ये पता चला कि आखिरी नबी आने वाला है, उसकी दावत को जो कबूल कर लेगा वो जन्नत में चला जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, वो जब नबी आएंगे तो हम लोग उनकी दावत कबूल कर लेंगे। मगर अफसोस खानदानी दुश्मनी ये है, ये भी एक गुमराही का पेशकीमा है कि वो नबी बनु इसराइल में नहीं आए, आखिरी नबी बनी इसराइल में नहीं आए, यानी वो आ गए इधर अहले अरब में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तब यहूद और नसारा की दुश्मनी और ज्यादा बढ़ गई। अल्लाह ने इस दुश्मनी का जिक्र कुरान में किया, कहा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जो अहले किताब आपको तकलीफ पहुंचाते हैं, ऐसा नहीं कि ये आपको नहीं जानते हैं। यारिफून कमा यारिफून अबनाहुम, ये आपको ऐसे जानते हैं जैसे इंसान अपने बाल बच्चों को जानता है, अपने बेटों को जानता है। अगर कोई इंसान जितना भी कुछ हो जाए, मगर अगर उससे पूछा जाए कि फला तुम्हारा बेटा है या नहीं, तो क्या कहेगा? कहेगा कि हाँ वो मेरा बेटा है। वो अपने बेटे का कभी इनकार नहीं कर सकेगा। लाख उसका मेमोरी चला जाए, कुछ भी हो जाए, मगर वो जानेगा कि मेरे औलाद हैं। तो अल्लाह इसी मिसाल को दे करके कह रहा है कि नबी ऐसी बात नहीं है कि ये आपको नहीं मानना चाह रहे हैं या आपको नहीं समझ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, खूब अच्छी तरह समझ रहे हैं। इस तरह जिस तरह इंसान अपने बेटों को समझता है, अपने बेटों को पहचानता है, उस तरह ही आपको समझ रहे हैं, पहचान रहे हैं कि आप नबी हैं, आखिरी नबी और रसूल हैं। मगर ये लोग सब बल यहसदूनना, बल्कि ये तो आपकी दुश्मनी में ये लोग ये काम कर रहे हैं, आपसे हसद और जलन की वजह से ये काम कर रहे हैं कि आपकी नबूवत और रिसालत का इनकार कर रहे हैं। तो इसीलिए हसद बहुत अच्छी चीज नहीं है, इसीलिए हासिद के शर से पनाह मांगने की दुआ सिखलाई गई है। हसद ऐसा इंसान को अंधा कर देता है कि वो चीज होते हुए भी उसका इनकार कर देता है, समझते बूझते भी उसके दिल पर गुनाह का, राम का ऐसा जंग चढ़ जाता है कि वो हकीकत को जानते बूझते भी उसका इनकार कर देता है। तो ये वजह थी आपसे सल्लल्लाहु की रिसालत के इनकार करने का। तो वही अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि इनके दिलों पर जंग चढ़ गया है, जिसकी वजह से ये कुफ्र में हद से ज्यादा बढ़ गए और इनकार कर रहे हैं। और गुमराही, हिदायत के बाद गुमराही से बचने की, दिलों की हिफाजत की दुआ क्यों सिखलाई गई? यही अहले किताब जिन्होंने आपसे पहले कितने सारे अंबिया के नबूवत को और रिसालत को कबूल किया, वो आपके रिसालत और रिसालत और नबूवत के कबूल करने के मुनकिर हो गए। तो ऐसा नहीं है कि एक मुसलमान गुमराह नहीं हो सकता है, एक मुसलमान गुमराह हो सकता है। इसलिए उसे चाहिए कि गुमराही से बचने की और हिदायत की हमेशा दुआ करें। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हर मुसलमान को जो नमाज पढ़ने का हुक्म दिया, तो नमाज के अंदर सूरह फातिहा को इसीलिए फर्ज किया कि सूरह फातिहा में इस बात की दुआ मांगी गई है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला, उस रास्ते पर या उन लोगों के रास्ते पर अनअमता अलैहिम, जिन पर तूने इनाम किया, फजल व करम किया। वो कौन लोग हैं? सूरह निसा के अंदर अल्लाह ने उनकी वजाहत की है कि वो
شہداء اور صالحین ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن پر میرا فضل اور انعام ہوا. ان کے راستے پر، سبیل المومنین کے راستے پر چلنے کی دعا مانگی گئی ہے. اور اے اللہ ہمیں اس راستے پر نہ چلا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہو گئے. یہ غضب نازل ہوا اور گمراہ ہو گئے، اس سے مراد کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا وہ یہودی ہیں، اور جو گمراہ ہو گئے وہ نصرانی ہیں. ان کے راستے پر نہ چلا. تو یہ گمراہ اور مغضوب قوم یہود اور نصارہ پہلے انبیاء کرام کو مان چکی تھی. انبیاء کرام کو نوح علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کرام آئے یہ سب اسی میں آئے، اور یہ لوگ ان کی نبوت کے قائل بھی تھے مگر آپ کی نبوت کے منکر ہو گئے. تو یہ وہ ہوئے جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا. ابھی ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھنے کے بعد کیسے گمراہ ہو جائے گا، اور جو کلمہ پڑھ لیا تو جنت میں جائے گا ہی. تو اگر یہی بات ہے تو سب سے پہلے یہود اور نصارہ جائیں گے نا، کیونکہ انہوں نے کلمہ پڑھا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کے رسالت کا، موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا، یوسف علیہ السلام کی رسالت کا، داؤد علیہ السلام کی رسالت کا، نوح علیہ السلام کی رسالت کا، نبوت کا کلمہ پڑھا تھا. مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ کے منکر ہو گئے. تو یہ ہے ایمان مجمل جس کو ایک مسلمان کو لانا ضروری ہے. اسی لیے ایمان کی تعریف میں کتنے چیزوں کو رکھا گیا ہے. ایک مسلمان کا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہے اس کا ایمان مکمل ہوگا کتنے چیزوں پر ایمان لانے سے؟ کتنے چیزوں پر ایمان لانے سے نہیں معلوم ہے؟ 6 چیزوں پر. الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وقدر خیرہ وشرہ. یہ 6 چیزیں. 6 چیزوں میں کیا ہے؟ اللہ پر ایمان اس کو لانا ہی لانا ہے. اور اس کے جتنے بھی رسول آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 300 کے قریب رسول نازل کیے، اور انبیاء بے شمار ہیں، ان کا کوئی تعداد نہیں معلوم. انبیاء بہت زیادہ ہے مگر رسول 300 کے قریب ہیں. تو رسولوں پر ایمان لانا. رسولوں میں 300 رسولوں میں اللہ کے رسول بھی شامل ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کے درمیان جتنے بھی رسول آئے سارے رسول شامل ہیں. تو رسولوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، یعنی قرآن کے ساتھ ساتھ اللہ نے جو توریت، انجیل، زبور نازل کیا اس پر بھی ایمان لانا کہ یہ اللہ کی کتابیں ہیں، اس کو ماننا. مگر عمل جس پر کی جائے گی وہ اللہ کے رسول پر نازل شدہ کتاب قرآن ہے، اور جس کی نبوت کے نبی اور رسول مان کر چلا جائے گا جن کے حکم پر، وہ اللہ کے رسول ہیں. مگر یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ آدم اللہ کے نبی اور رسول نہیں تھے، عیسیٰ اللہ کے نبی اور رسول نہیں تھے. اس چیز کا انکار نہیں کیا جائے گا. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ایمان کے مکمل ہونے کا. اب جو شخص ان کی بھی رسالت میں کھوٹ نکالے، جو دیگر انبیاء اور رسول آئے اور اللہ کے رسول کی رسالت کو بھی بالائے طاق رکھ دے، تو وہ مسلمان ہونے کے بعد گمراہ ہو گیا. اللہ نے قرآن میں کہا کیف یہدی اللہ قوما، اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جو اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ قرآن حق ہے اور اللہ کے رسول محمد اللہ کے رسول ہیں، اور اس کے بعد وہ کفر کے کاموں میں ملوث ہو جاتی ہے، اس کے بعد وہ کفر کے کاموں میں پڑ جاتی ہے. اس قوم کو اللہ کیسے ہدایت دے گا؟ یہی ذرا سوچو کہ تم کہتے ہو کہ ہم فلانے کو فلانے کو فلانے کو پکارتے ہیں، ان کو خوش کرتے ہیں تو ہماری مدد کرتے ہیں. تمہیں معلوم ہونی چاہیے کہ ہم نے جتنے بھی انبیاء اور رسول بھیجے، ما کانا لبشر ان یؤتی اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ،
کسی بھی انسان کو جس کو میں نے نبوت سے حکمت سے نوازا اور لوگوں کے درمیان بھیجا، ان میں سے کسی نے بھی اس بات کا حکم نہیں دیا کہ تم میری عبادت کرو، کونو عبادت لی، میرے بندے بن جاؤ، مجھ سے حاضری مانگو، میرے در پر آ کر کے نظر و نیاز پیش کرو، میرے گن گاؤ، مجھ سے حاجت روائی طلب کرو۔ کسی نے نہیں کہا۔ انہوں نے کیا کہا؟ کونو عبادت لی۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میری عبادت کرو، بلکہ انہوں نے اس بات کا بھی حکم نہیں دیا کہ تم فرشتوں کی عبادت کرو۔ حضرت میکائیل، حضرت جبرائیل اور حضرت فلانے فلانے کے نام سے گھر میں کیل ٹھوکائی ہوتا ہے تاکہ بلاؤں سے محفوظ رہ سکے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے نہ تو اپنی عبادت کا حکم دیا، نہ تمہیں فرشتوں کی عبادت کا حکم دیا، نہ تمہیں اچھے انسانوں کی عبادت کا حکم دیا، یعنی بزرگان دین کا، بلکہ ان لوگوں نے تو کہا، کیا کہا؟ کونو ربانین، تم لوگ ایک اللہ کی عبادت گزار اور اس ایک اللہ کے پرستار بن جاؤ۔ تو کیا معلوم ہوا کہ جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے، انہوں نے کبھی بھی اللہ کی عبادت کے علاوہ کسی کی عبادت کا حکم نہیں دیا ہے، نہ انہوں نے فرشتوں کی عبادت کا حکم دیا ہے، نہ کسی اور طرح کی چیزوں کی عبادت کا حکم دیا۔ انہوں نے صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا، اور اس عبادت کو ان لوگوں نے تو مانا جن کے دل پاک اور صاف تھے، جو اللہ سے ڈرنے والے تھے، لیکن ان لوگوں نے اس دعوت کا انکار کر دیا جن کے دل خراب ہو چکے، مریض تھے، بیمار تھے، یا بیمار معاشرے والے تھے۔ تو بیماری معاشرے کے اندر سب سے بڑی بیماری توحید کی بیماری ہے، جو آج بھی تقریباً 99% مسلمان توحید پر نہیں ہیں۔ ان کے اندر اس چیز کی بیماری بہت زیادہ ہے۔ اس لیے اس بیماری کے خاتمے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس بیماری کے خاتمے کا علاج کیا ہے؟ قرآن ہے۔ قرآن کی تلاوت کیجئے، قرآن کو معنی و مفہوم کے ساتھ پڑھیے، قرآن کو سمجھ کر پڑھیے، آپ کے ایک ایک بیماری، ایک ایک شکوک و شبہات کا جواب قرآن کے اندر موجود ہے۔ سب سے زیادہ اہم سورہ بقرہ ہے۔ سورہ بقرہ کو آپ پڑھیے، اس میں دیکھیے کہ اللہ نے یہود اور نصارہ کے کن کن گمراہیوں کا اور کن کن وچار دھاراؤں کا ذکر کیا ہے، جن وچار دھاراؤں کے ذریعے اور جن فکر اور نظریات کے ذریعے انہوں نے اسلام کو رد کیا اور گمراہیت کو پروان چڑھایا۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دو تین مثال بیان کر کے ہم ختم کرتے ہیں۔ جیسے اللہ نے سورہ بقرہ ہی کے اندر اس بات کا بیان کیا ہے کہ دیکھو ان میں ایسے لوگ موجود ہیں، کس میں؟ یہود اور نصارہ۔ اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے جو آپ سے پہلے کے نبیوں کی دعوت کو قبول کر چکے تھے۔ کافروں کا ذکر نہیں کر رہا ہے۔ کافر تو وہ ہوئے جن کو کچھ پتا نہیں نبوت رسالت کیا ہے، ان کا بھی ذکر ہے، مگر یہاں اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کیا ہے جو پہلے نبیوں کو مان چکے تھے، کیونکہ آج ہمارے درمیان اسی طرح کا ماحول زیادہ ہے۔ آپ بستی سے نکلیں گے، ابھی کہنا تو نہیں چاہیے لیکن معاشرے میں یہ بات چلتے رہتی ہے، وہابی سنی وہابی سنی، آج بھی ختم نہیں ہوئی۔ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ جاہلیت کہ کچھ ایسے کام ہیں جو میری امت میں قیامت تک صبح تک باقی رہے گی، تو اسی طرح یہ ایک چیز بنا دیا گیا ہے جو حال کے طرف سے سنی وہابی چلتے رہتا ہے، حالانکہ اس کو ختم کرنا چاہیے لیکن چلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ ان میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اچھی طرح جانتے ہیں کہ قرآن میں اللہ کیا کہنا چاہتا ہے، اللہ جو کہہ رہا ہے اس کا معنی و مفہوم کیا ہے، اس سے اللہ کی کیا مراد ہے، مگر جب وہ لوگوں کے پاس آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، سمجھنے کے بعد اور اچھی طرح ذہن میں بیٹھ جانے کے بعد جب وہ لوگوں کے سامنے آتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ کون کہتا ہے نہیں ہے، قرآن میں کھچڑا بھی ہے، قرآن میں ملیدہ بھی ہے، قرآن میں بغاشا بھی ہے، حالانکہ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ قرآن میں یہ سب نہیں ہے۔ تو اللہ ایسے لوگوں کا ذکر کیا ہے جو اہل کتاب میں تھے، اور ایسے لوگوں کا بھی ذکر کیا ہے، کہا ہے کہ ان میں ایسے لوگ بھی ہیں، کیسے لوگ ہیں؟
جو قرآن کی آیتوں کو تھوڑے تھوڑے داموں پر بیچتے ہیں، ثمناً قلیلا، تھوڑے تھوڑے داموں پر بیچتے ہیں. کیا کہہ کے بیچتے ہیں؟ ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی جانب سے، حالانکہ وہ اللہ کی جانب سے نہیں ہوتا ہے، یہ اپنے طرف سے ہوتا ہے. یہ لیجئے نوح علیہ السلام کی تعویذ، یہ لیجئے داؤد علیہ السلام کی تعویذ، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ سب نہیں ہے لیکن کرتے ہیں. اچھا، ان میں ایسے لوگ بھی ہیں. کیسے لوگ ہیں؟ کیسے لوگ ہیں کہ جب وہ تمہارے درمیان گفتگو کرتے ہیں، جب وہ تمہیں دین کی باتیں بتاتے ہیں تو تمہیں گمراہ کرنے کے لیے زبان کو ایسے موڑتے ہیں جیسے کہ وہ اللہ کی آیت پڑھ رہے ہو، جیسے کہ وہ اللہ کی آیت پڑھ رہے ہو، نبی کا فرمان سنا رہے ہو، حالانکہ وہ ان کی چیزیں ہوتی ہے، نہ تو اللہ کی آیت ہوتی ہے نہ نبی کا فرمان ہوتا ہے. ان باتوں کو اللہ نے کہاں ذکر کیا ہے؟ سورہ بقرہ کے اندر ذکر کیا ہے. یہ یہود اور نصارہ کرتے تھے، ہمارے علماء بھی کرتے ہیں. بڑے بڑے مناظرات میں جاہل علماء گئے اور کیا کہا؟ قرآن کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. قرآن کی آیت اسی طرح ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں قرآن میں. مگر انہوں نے مناظرہ جیتنے کے لیے کیا کہا؟ وہابی مناظر کو کہا کہ اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واطیعوا اولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول واولی الامر منکم. حالانکہ قرآن میں اس طرح آیت نہیں ہے، مگر اس کے سامنے تو انہوں نے کہا، لیکن لوگوں کے سامنے، لوگوں کے دماغ کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے کہ جو پڑھ رہے ہیں یہ تو عربی ہے، یہ تو قرآن میں ہے، حدیث میں ہوگا کہیں، تو کہا اپنے طرف سے پڑھ دیے. یہ سب جو دماغ ہے، جو مینٹیلیٹی ہے، جو وچار دھارا ہے، ان سارے تجربات کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا کہ یہ اہل کتاب اسی طرح گمراہ ہوئے، لوگوں کو گمراہ کیے، لہٰذا تم قرآن کو پڑھو اور بیمار معاشرے سے اپنے آپ کو بچاؤ، صحیح وچار دھارا کو لو، صحیح فکر کو لو، وہ چیز حاصل کرو جو اللہ تمہیں دینا چاہتا ہے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کی تعلیم کو عام کریں، قرآن کے تعلیم کو تجوید کے ساتھ ساتھ، تفسیر کے ساتھ ساتھ، معنی کے ساتھ ساتھ عام کریں، اس کو سمجھیں، سمجھائیں، پڑھیں، تو دیکھیے کہ انشاءاللہ ایک بہترین صالح معاشرہ کی تشکیل ہو سکے گی. اس کے علاوہ معاشرے میں اور بھی بہت ساری بیماریاں ہیں اور اس کا کیا حل ہے آئندہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ایمان اور اعمال کی اصلاح فرمائے، ہمیں ایک اور نیک بنائے اور ہمیں کتاب و سنت کی صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. آمین.